بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز دوستوں، قوم سمود وہ قوم تھی جس نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد کریں جو ہمارے سامنے بچہ دے اور دودھ بھی پلائے۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حوالے سے اہم معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، آج کے دلچسپ اسلامی موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز دوستو، حضرت صالح علیہ السلام سام بن نوح کے بیٹے ارم کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف مابعوث کیے گئے وہ قوم سمود کہلاتی تھی اور حجاز اور شام کے مابین عربوں کی مشہور تجارتی شاہراہ پر واقع وادی قرا میں آباد تھی۔ یہ شاہراہ یمن سے بحر احمر کے ساحل کے ساتھ خلیج عقبہ کے کنارے سے نکل کر شام کو جاتی ہے۔ اس قوم کو سمود اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے جد اعلیٰ سمود تھے۔ یہ قوم سامی اقوام کی ایک شاخ ہے اور قوم عادی کا بقیہ گروہ جو کہ عاد اولیٰ کی ہلاکت کے وقت حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے، یہی لوگ عاد ثانیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ تاریخی کتب میں آیا ہے کہ قوم سمود نہایت طاقتور تھی، لوگ طویل العمر تھے، فن سنگ تراشی اور تعمیرات کے ماہر تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر اس میں نہایت مہارت سے مکان بناتے تھے۔ قرآن کریم کی سورہ فجر میں ان کی صلاحیت کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان کی بنائی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات شام اور حجاز کے درمیان آج بھی پائے جاتے ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کو تحقیق کے دوران وہاں ایک ایسا مکان بھی ملا ہے جسے شاہی حویلی کہا جا سکتا ہے۔ اس میں متعدد کمرے تھے اور ایک بڑا ہاؤس تھا، اور یہ پوری عمارت پہاڑ کو کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ ان کھنڈرات کا تذکرہ عرب کے مشہور مورخ مسعودی نے بھی کیا ہے۔ یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت سے بہت پہلے گزری ہے۔ ناظرین گرامی، قوم سمود بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح بت پرست تھی اور شرک میں مبتلا تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انہی میں سے ایک برگزیدہ ہستی حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ آپ اس گمراہ قوم کی رہنمائی کریں اور انہیں اس بات کی طرف متوجہ کریں کہ کائنات کی ہر شے خدا کی توحید اور یکتائی پر شاہد ہے، اور یقینی دلائل کے ساتھ ان کے گمراہ کن عقائد کو باطل ثابت کریں اور بتائیں کہ پرستش اور عبادت کے لائق ہستی وہ ہے جس نے تمام کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پیغمبروں کی سنت کے مطابق ہدایت و تبلیغ شروع کر دی اور لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کا شیوہ اختیار کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا گیا اور تمسخر اڑایا گیا۔ لوگوں نے کہا، اے صالح، تو ایسا آدمی تھا کہ ہم سب کی امیدیں تجھ سے وابستہ تھیں، پھر کیا ہوا کہ تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکتا ہے جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں؟ ہمیں تیری کسی بات کا یقین نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں بار بار سمجھاتے اور نصیحت فرماتے رہے، مگر قوم اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی۔ لوگوں کا بغض و عناد بڑھتا رہا اور انہوں نے آپ کی شدید مخالفت شروع کر دی۔ البتہ ایک مختصر جماعت نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور چند لوگ ایمان لے آئے۔ قوم سمود کے افراد نہایت آسودہ حال تھے۔ مال و دولت کی فراوانی سے ان کی معاشی حالت بہت اچھی تھی، انہیں عیش و عشرت کا ہر سامان میسر تھا، لہٰذا ان میں وہ تمام اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئی تھیں جو عموماً طاقت اور قوت کے نشے میں بدمست لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انہیں اپنی دولت و ثروت اور جسمانی قوت پر بڑا ناز تھا۔ قوم سمود کے ارباب اقتدار اور صاحب حیثیت لوگ باطل پرستی میں اس قدر غرق ہو چکے تھے کہ حق و معرفت کی روشنی نے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ اہل باطل حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں کہتے، اے صالح، اگر ہم پسندیدہ طریقے پر نہیں اور ہمارے معبود باطل ہیں تو آج ہم کو یہ دھن دولت، سرسبز و شاداب باغات، سامان آسائش کی فراوانی اور بلند اور عالی شان محلات حاصل نہ ہوتے۔ تو خود اپنی اور اپنے پیروکاروں کی بدحالی اور غربت پر غور کر اور ہمیں بتا کہ مقبول لوگ ہم ہیں یا تم اور تمہارے خستہ حال پیروکار۔ اسلامک ہب کے معزز دوستوں، قوم کے اس گستاخانہ طرز کلام کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی خوشحالی اور عیش سامانی پر تکبر نہ کرو۔ وسائل کی یہ فراوانی تمہارے زور بازو کا نتیجہ نہیں ہے، نہ ہی ان وسائل کی فراہمی کو ہمیشہ برقرار رکھنا تمہارے اختیار میں ہے۔ یہ نعمتیں جو تمہیں حاصل ہیں اسی رحیم و کریم ذات کی عطا کردہ ہیں
جو تمہارا اور کائنات کی ہر شے کا خالق و مالک ہے۔ اگر تم اس کے شکر گزار بندے بنو گے تو وہ تمہیں مزید انعام و کرامات سے نوازتا رہے گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا اور ان نعمتوں کے حصول پر مغرور ہو گئے تو یہی وسائل تمہارے لیے ادبار بن جائیں گے۔ آل سمود اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے فرستادہ پیغمبر ہیں۔ اپنی سرداری اور مال و دولت کے ذخائر پر تسلط کی بنا پر وہ گمان رکھتے تھے کہ اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کے اہل ہم لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اہل باطل کی تحقیر و تضحیک کا نشانہ بنتے۔ یہ لوگ ایمان کی دولت سے سرفراز اہل بصیرت کو مخاطب کر کے پوچھتے، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اپنے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ جواب میں حضرت صالح علیہ السلام کے پیروکار کہتے کہ بے شک ہم اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بات منکرین کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ ان کے علاوہ کسی اور شخصیت کے لیے لوگوں کے دلوں میں اس قدر ادب و احترام ہو کہ وہ اس کی کہی ہوئی بات کو بلا چون و چراں تسلیم کر لیں۔ اپنے اقتدار کے لیے وہ اسے خطرہ سمجھتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی عزت اور شرف کو ان کے پیروکاروں کی نظروں میں کم تر ثابت کرنے کے لیے وہ کہتے کہ ہم ہر اس بات کو رد کرتے ہیں اور ہر اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں جو صالح تمہارے سامنے بیان کرتا ہے۔ باطل پرستوں کا یہ جواب سطحی سوچ رکھنے والے ظاہر بین لوگوں کے لیے قابل ستائش تو ہو سکتا تھا، لیکن وہ لوگ جن کے قلوب ایمان کے نور سے منور ہو چکے تھے اس متکبرانہ جواب سے قطعاً متاثر نہ ہوئے۔ ناظرین گرامی، ارباب اختیار نے جب یہ دیکھا کہ معاشی طور پر کمزور لوگوں میں حضرت صالح علیہ السلام کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے اور اللہ کا پیغمبر ہونے کا غلط دعوے دار ثابت کرنے کے لیے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اگر واقعی اپنے پروردگار کے فرستادہ بندے ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان لوگوں کی فطرت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واضح نشانی دیکھ لینے کے بعد بھی تم اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہو اور کفر ترک نہ کرو۔ قوم کے چیدہ چیدہ سرداروں نے وعدہ کیا کہ اگر تم ہمارے مطالبے کے عین مطابق نشانی دکھا دو گے تو ہم تیری صداقت پر ایمان لے آئیں گے۔ ظاہر پرست سرداروں کے پیش نظر یہ بات تھی کہ ایسی نشانی کا مطالبہ کیا جائے جس کا پورا ہونا ناممکنات میں سے ہو، اور جب حضرت صالح علیہ السلام ان کے مطالبے کے مطابق معجزہ دکھانے میں ناکام رہیں گے تب عوام الناس خصوصاً حضرت صالح علیہ السلام کے پیروکاروں کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کا جھوٹا دعوے دار ثابت کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لہٰذا اپنی محدود عقل و فہم کے مطابق انہوں نے مطالبہ کیا کہ سامنے پہاڑ میں سے ایک ایسی اونٹنی ظاہر ہو جو اسی وقت بچہ دے اور دودھ بھی دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کی استدعا قبول فرمائی اور پہاڑ میں ایک ٹھوس چٹان پھٹ گئی جس میں سے ایک نہایت عظیم و جثہ اونٹنی برآمد ہوئی۔ اونٹنی نے ظاہر ہوتے ہی ایک بچے کو جنم دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، تم کو پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یہ اونٹنی اللہ کی، اس سے ہے تم کو نشانی، سو اس کو چھوڑ دو، کھائے اللہ کی زمین میں اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ بری طرح، پھر تم کو پکڑے گی دکھ کی مار۔ معزز ناظرین گرامی، حق و صداقت کی یہ واضح نشانی دیکھ کر کچھ لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مگر بہت سے ایسے بھی تھے جنہوں نے جہالت کی تاریکیوں کو ہدایت کے نور پر ترجیح دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے تمام افراد کو تنبیہ کی کہ دیکھو یہ نشانی تمہاری طلب پر بھیجی گئی ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر کی جائے۔ ایک دن اونٹنی اور اس کے بچے کے لیے چشمے کا پانی مخصوص ہوگا، اور اس دن قوم کا کوئی فرد یا ان کے جانور چشمے کے پانی کو استعمال میں نہیں لائیں گے، جبکہ ہفتے کے باقی دن وہ لوگ اور ان کے جانور پانی کے چشمے کا استعمال کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے وعدہ لیا کہ اونٹنی کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ سرداروں نے اس بات کو ماننے کے لیے یہ شرط رکھی کہ وہ اونٹنی کو اپنی چراگاہوں میں چرنے کی اجازت اسی صورت میں دیں گے کہ انہیں اونٹنی کا دودھ میسر ہو۔ اگرچہ قوم اس حیرت انگیز معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائی تھی، لیکن حضرت صالح علیہ السلام سے کیے ہوئے اقرار نے انہیں اس بات سے باز رکھا کہ وہ اس ناکے کو ضرر پہنچائے۔ چنانچہ یہ معمول بن گیا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ ایک روز چشمے کا پانی استعمال کرتے اور اس روز کسی اور کو چشمے کا پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔
قوم اونٹنی کا دودھ اپنے استعمال میں لاتی اور اس کے بدلے اونٹنی اپنے بچے سمیت بلا روک ٹوک چراگاہوں میں چرتی رہتی۔ آل سمود زور آور قوم تھی۔ اگرچہ وہ لوگ اپنے وعدے پر قائم تھے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ حق انہیں کھٹکتی رہتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام سے تو وہ پہلے ہی نالاں اور بیزار تھے، اب اونٹنی اور اس کے بچے کی وجہ سے ان پر پانی کے استعمال پر 1 روز کی پابندی بھی لگ گئی تھی۔ یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، سو انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے اونٹنی کو کاٹ ڈالنے کا منصوبہ بنایا اور اس ناپاک منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے چند افراد کو آمادہ کر لیا۔ ناظرین گرامی، 1 روز جبکہ اونٹنی اپنے بچے کے ہمراہ چراگاہ میں گھاس چر رہی تھی، انہوں نے موقع پا کر اس کو مار ڈالا۔ وہ جب اونٹنی کو زیر کرنے میں مصروف تھے، تب اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ چند ایک نے اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ ان کی دسترس سے باہر رہا اور پہاڑ پر چڑھ کر کربناک آواز میں چلانے لگا۔ روایت ہے کہ بچہ اسی پتھر میں داخل ہو گیا جس پتھر سے اونٹنی باہر نکلی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہیں بے حد افسوس ہوا۔ انہوں نے نافرمان قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے ہو، غصے اور انتقام کے جذبے نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اب اپنے کیے کی سزا بھگتو۔ اللہ کا عذاب نافرمانوں پر نازل ہو کر رہے گا۔ شک و وسواس میں مبتلا قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا، تیرے پروردگار کا عذاب کب آئے گا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب میں انہیں 3 دن کا وقت بتایا۔ 3 دن کے بعد بجلی کی چمک اور کڑک کا عذاب آل سمود پر نازل ہوا۔ سوائے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے افراد کے، پوری قوم ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئی۔ عذاب الہی سے بچ جانے والے یہی لوگ سمود ثانیہ کہلاتے ہیں۔ سورہ ہود میں گم کردہ راہ اور نافرمان قوم سمود پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ اس طرح ہے، اور پکڑا ان ظالموں کو چنگھاڑ نے، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے جیسے کبھی رہے نہ تھے ان میں۔ سن لو سمود منکر ہوئے اپنے رب سے، سن لو پکار ہے سمود کو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے حزن و ملال کے ساتھ ہلاک شدگان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچایا اور تم کو نصیحت کی، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہیں رکھتے۔ معزز دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کی قبر مبارک کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر امان کے علاقے سلالہ کے مقام پر موجود ہے، اور یہ مقام سلالہ سے 160 کلومیٹر دور ہے۔ دوستوں، میں پوری امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔